السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے ہمارے فیوریٹ اور بڑے ریگولر شاکر اللہ مال لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اتنے شفقت بھرے انداز میں ذکر کیا میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے اسٹاف سے میرا رابطہ ہوا اور ایک دو دن میں آپ کی کتاب آپ کے آفس پہنچا دوں۔ ان کا سوال ہے کہ سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی 1990 میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا اور ای بلاک ماڈل ٹاؤن میں اپنے تایا پروفیسر مظفر ملک کے زیر سایہ رہتا تھا، جو ایک ماہنامہ رسالہ بھی شائع کرتے تھے۔ انہوں نے ہی کتابوں، اخبارات اور کالموں کا باقاعدگی سے پڑھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اچھا، میں شاکر اللہ صاحب، اچھا آپ نے مجھے بتا دیا، آپ تو مجھ سے بہت جونیئر میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ آپ کے تایا کو مظفر ملک صاحب کو میں بھی جانتا تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں میں مدت تو خود ماڈل ٹاؤن میں رہا ہوں، اور انہوں نے جو آپ کو حکم دیا تھا کہ کتابیں، اخبارات، کالمز وغیرہ پڑھا کریں، تو یہ ظاہر ہے کو اپنا ہی پڑھا لکھا شفیق بزرگ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس سے بندہ بہت اس کی میچورٹی میں، اس کے ویژن میں، اس کی ڈیپتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کے اندر ایک خاص طرح کی چمک ہے جس کی وجہ سے میں متوجہ ہوا تھا آپ کے لیے۔ اچھا سوال جی، شاکر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہی کی چند لائنیں آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ کسی پرانے کالم سے یہ چند جملے شاکر اللہ صاحب نے بھیجے ہیں۔ کہتے ہیں، نہ علم نہ صلاح، عوام کے پاس اہانت کے علاوہ کوئی اثاثہ ہے تو قائدین کی تقریریں، چند گھسے پٹے نعرے، کچھ بےمانی نغمے یا بودے نام نہاد نظریے۔ یہ بیسیکلی تو شاکر اللہ صاحب یہ بہت پرانے میرے ایک کالم کے جملے ہیں، اور یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں۔ نہ علم نہ صلاح، عوام کو تربیت ہی نہیں دی گئی، علم ہی نہیں دیا گیا، تعلیم ہی نہیں دی گئی، ان کی گرومنگ کی کوئی نہیں ہوئی۔ ان کو آج تک 74 سال میں، 75 سال میں سیاہ و سفید کی پہچان نہیں ہے، چونکہ وہ اس کے لیے ایک تربیت چاہیے ہوتی ہے۔ اسلحہ نہیں ہے، چونکہ عوام گنڈے تو نہیں ہیں، ان کے اندر ایک ایلیمنٹ گنڈوں کا ضرور ہے، لیکن عام آدمی تو بیچارہ، اس کے پاس تو کچن کا سامان پورا نہیں ہوتا، اسلحہ اس نے کیا رکھنا ہے۔ ان کے پاس اہانت کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ یہ 100% درست ہے۔ اہانت کہتے ہیں ذلت کو، بے عزتی کو، بدتمیزی کو۔ عام آدمی کو قدم قدم پہ یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عوام کے پاس کوئی اثاثہ ہے تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے ویورز سارے جانتے ہیں کہ قائدین کی گندی غلیظ بے معنی تقریریں، چند گھسے پٹے نعرے، کچھ بےمانی نغمے۔ میں خستہ ہوں بعض اوقات۔ یہ سونی دھرتی یقیناً چند کروڑ کے لیے سونی ہے، باقیوں کا تو اس پہ حق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، خدا کا خوف کرو۔ اتنا جھوٹ بولتے ہو تم۔ بلاول اور بہادر خان، اسکول سے باہر بھٹکتا بچہ، پان کے کھوکے پہ کام کرتا، ایک ہے۔ مریم اور ماسی میداں، وہ ایک ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح کے اچھا باقی نام نہاد نظریے، وہ کون سا نظریہ؟ یہ تو نظریات کا دور ہی نہیں ہے۔ اتنے ان پڑھ، اتنے احمق ہیں۔ وہ بڑا جی فلانا بڑا نظریاتی ہے، کون سا نظریہ رہ گیا؟ نقب تو لگ گئی ہے کیپٹلزم پہ بھی، جمہوریت ذلیل ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا میں، اور سوشلزم کا انجام ہم دیکھ چکے ہیں۔ کون سا نظریہ ہو بھائی؟ دنیا ایک اور فیز میں شامل ہو گئی ہے، جس کے بارے میں یہ لکھ چکا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم نہیں ہوں گے، شاید ہماری اولادوں کی اولادیں یہ دیکھیں کہ اس دنیا پہ یہ ٹٹ پونجے سیاستدان نہیں، سائنسدان حکومت کریں گے۔ ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی براہ راست حکومت کرے گی۔ یہ پھدکتے کن باتوں پہ؟ وہ عطا ہوتی ہے، وہ دین ہوتی ہے بریلینٹ لوگوں کی۔ یہ ان کے دیے ہوئے ہتھیاروں، ٹیکنیکس اور یہ وہ
ان کی دان کی ہوئی چیزوں پہ یہ بدماش بنتے ہیں، اور کوئی سپر پاور ہے اور کوئی سیکنڈ سپر پاور ہے اور کوئی تھرڈ سپر پاور ہے. کچھ بھی نہیں ان کے پلے. واقعی تقریروں، گھسے پٹے نعروں، ایسے ایسے فضول. مطلب میں سوچتا ہوں کس لیول کا وہ آدمی ہوگا، کس لیول کا وہ آدمی ہوگا تو یہ نعرہ لگائے گا دیکھو دیکھو کون ہے شیر ہے. شیر کو اپنا آپ سانبھیا نہیں جانا، دوڑیا پھرتا ہے، کبھی جدے بھاگ جاتا ہے، کبھی لندن بھاگ جاتا ہے. 5000 مقدمہ ہے، نہ اہلیت ہے، شیر آیا. اور پھر شیر ہونا کو کوالیفیکیشن ہے. دیکھو دیکھو انسان آیا. شیر تو جو بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ تو سرکسوں میں رکھتے ہیں، گھروں میں پالتے ہیں، وہ تو پالتو جانور ہیں. جیسا آپ نے کتا رکھ لیا ویسا ہی شیر رکھ لیا. میں کتے کی بہت عزت کرتا ہوں بائی دا وے. میں جانوروں میں گھوڑے اور کتا مجھے بہت عزیز ہے. میں نے جب تک ہم اپنے فارم ہاؤس میں رہتے تھے باقاعدہ، میں نے بڑی محبت شوق سے پالے ہوئے تھے. میں ایسی بات نہیں، لیکن انسان کو شیر کہنا اس کی توہین ہے، اس کی تذلیل ہے، یہ چچور پن ہے. لیکن نہیں، اچھا جب تک تیرا پتہ نہیں، جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. خدا کا خوف کرو. بڑے بڑے سوٹ تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون تھے. آج کی نظر سے پوچھو کون بھٹو گئے، کون بھٹو. اہمی صرف ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے بنینا انسان میں. اس پاک ہستی کا نام اراؤنڈ دا کلاک ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان کی شکل میں لیا جا رہا ہوتا ہے. وہ کہ تیرا نام رہے گا. وہ پاکستان بیچارہ ایک ماتڑ مکروط سا ملک، اس کا ایک سابق وزیر اعظم مظلوم ہونا ٹھیک ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، بنینا انسان میں اکثر ہیروز جو ہیں وہ اپنی مظلومیت کی وجہ سے بھی ہیرو بن جاتے ہیں. ادروائز ان میں کوئی ہیرو والا کوئی اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہوتا نہیں. سقراط بڑا آدمی تھا، لیکن اگر اس کا اینڈ اتنا المناک نہ ہوتا، ٹریجک نہ ہوتا تو نہ ہوتا. مانا یہ اب پرچم کے سائے تلے، کیا پرچم اور کیا اس کا سایہ جس کے تلے آپ ایک ہیں. کہاں ایک ہے؟ کوئی تو جانتا نہیں میں کون ہے. یہ تو آپ کا ایکسپریشن ہے. وہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وہ چودھری ہے، خانہ دے خان پرانے، ایسے آپ کے گھٹیا محاورے ہیں. شاعر بیٹھ جاتے پاگل سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے. میں نے خود کریئر کا آغاز تو آئی اسٹارٹڈ ایز اے پوئٹ. وہ بیچارے رومانٹک سے لوگ ہوتے ہیں، بس مبالغہ. اسی لیے حضور کو شاعری پسند نہیں تھی، اس میں مبالغہ بہت ہوتا ہے. پرچم کے سائے تلے ہم زندہ قوم ہیں. وہ چیز ملک میں خالص کوئی نہیں ملتی. حکمران لٹیرے ڈکیت اور ہم زندہ قوم ہیں. قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند. ذبح کیا ہوا جانور کیا کرتا ہے؟ پھڑک رہا ہوتا ہے. کبھی ذبح کر کے جب وہ مرغی ڈالتے ہیں ڈرم میں، کبھی حال دیکھا ہے اس مرغی کا؟ یعنی اس طرح کا ہوتا ہے. تھینک یو شاکر اللہ صاحب.